بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، دوستو، بھائیو، مجھے اس وقت ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا ہے، اور وہ موضوع بیت المقدس، فلسطین اور مسجد اقصیٰ سے متعلق ہے، جو آج کل پوری دنیا کی میڈیا میں خاص طور پر اور مسلمانوں میں عام طور پر ایک بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے۔ اور بے چینی اس وجہ سے ہے کہ فلسطین پر اسرائیل کا ظلم و ستم بہت زیادہ ہی بڑھتا چلا گیا ہے، اور وہاں نہتے کمزور مسلمانوں پر ان کی جان اور مال اور آبرو پر حملہ کر کے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت تشویش اور غم و غصہ اسرائیل پر ٹوٹ رہا ہے۔ اور بیت المقدس میں 27 رمضان 1442 امسال جو مسلمانوں پر جو نمازی تھے، عبادتوں میں لگے ہوئے تھے، اعتکاف میں تھے، ان پر جو ظالم یہودیوں نے جو حملہ کر کے ان کے سکون کو غارت کیا اور ان کو وہاں سے ہٹایا اور ان کو عبادات سے محروم کیا، وہ پوری دنیا کے سامنے قابل مذمت بنا ہوا ہے۔ 27 رمضان سے عید کے دن تک بھی، اور خود عید کا دن بھی، اور اس کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ یہ انتہائی ناپاک اور قابل مذمت فعل اور حرکت یہود فوج کی جانب سے ہوئی، جس کو دنیا نے مشاہدہ کیا، تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بے چینی بنی ہوئی ہے۔ تو غرض مجھے اس سلسلے میں چند پہلوؤں پر آپ حضرات سے عرض کرنا ہے، جو پہلو ہمارے دینی پہلو ہیں۔ تو ہمیں اس حیثیت سے گفتگو اس وقت میں کرنا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، اور وہاں اس وقت میں کیوں یہودی قابض ہیں، اور مسلمانوں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ان چند باتوں کا سوال آپ سب کے ذہن میں ہوگا، تو اس لیے میں اس کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اور کتابوں کے مطالعے اور حوالے سے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جو چیزیں اخذ کی گئی، تو اس کی روشنی میں کچھ حوالے آپ حضرات کے سامنے بھی عرض کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرتا چلوں جو آپ کے لیے باعث تعجب بھی ہوگی، کہ بیت المقدس یہ دنیا کی ایک واحد جگہ ہے جو تینوں کے نزدیک مقدس ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی، نصارہ عیسائیوں کے نزدیک بھی، اور یہودیوں کے نزدیک بھی، تینوں کے نزدیک یہ جگہ مقدس ہے۔ تینوں کے نزدیک مقدس ہونے کی وجہ، مسلمانوں کے نزدیک مقدس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف ابتداءً نماز ادا فرمائی ہے، اور ہم سب مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے ادا فرمائی ہے۔ پھر قبلہ بدلا گیا اور بیت اللہ قبلہ قرار دیا گیا، تو نماز کی حالت میں آپ نے قبلہ تبدیل فرمایا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک اور قیامت تک بیت اللہ حرم مکہ یہ ہمارا قبلہ ہے اور قبلہ رہے گا۔ بیت المقدس کو قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس ہزاروں انبیاء اکرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا وہ مرکز اور محبت رہا ہے اور مقام بعثت رہا ہے کہ ہزاروں انبیاء اکرام اس علاقے میں مبعوث ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں ان انبیاء نے بیت المقدس کو اپنا مرکز بنایا تھا، اور بڑے زمانے دراز تک وہاں انبیاء اکرام عبادت کرتے رہے، اور وہاں جو قوم آباد تھی اس قوم میں تعلیم اور تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ تقدس جس مسجد کو حاصل ہے وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام اور بیت اللہ، کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، ہر نیکی کا اجر 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ تقدس اسلام میں جو جس مسجد کو حاصل ہے وہ مسجد مدینہ ہے، یعنی مدینہ منورہ کی المسجد النبوی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، کہ اس میں ایک نماز کا ثواب 10,000 نمازوں کے برابر ہے، ہر نیکی کا اجر 10,000 کے برابر، اور بعض روایتوں میں 50,000 کے برابر، یعنی بیت اللہ کے مقابلے میں نصف۔ اور تیسرے نمبر پر جس مسجد کو تقدس حاصل ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس میں جو واقع ہے، جو فلسطین کا ایک مقدس مقام ہے، کہ وہ تیسرے نمبر کا مقدس مقام ہے۔ اس کے بعد دنیا کی دیگر مساجد کے مقامات ہیں، ہر علاقے کی جامع مسجد اور محلے کی مسجد بالترتیب مساجد کا تقدس ہے۔ یہ تین مسجدوں کا تقدس اسی ترتیب پر ہے کہ بیت المقدس تیسرے نمبر پر ہمارے ہاں تقدس رکھتی ہے، حرمین شریفین کے بعد۔ بعض ائمہ کے نزدیک وہ بھی ایک حرم ہے، اور جس طرح احترام حرمین شریفین کا مسلمان انجام دیتے ہیں، تو بعض ائمہ کے نزدیک بیت المقدس کے حرم کا بھی اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہے۔ تو الغرض یہ مسجد اقصیٰ، یہ بیت المقدس، اول تو اس کی تفصیل سمجھانے کی بھی ضرورت ہے کہ بیت المقدس کسے کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں، فلسطین کا علاقہ کیا ہے، اس کی کچھ تاریخی حیثیت بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے متعلق غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں۔ وہاں ایک مسجد الصخرہ ہے جو گول گنبد، جس کا بہت بڑے سائز میں جس گنبد کو نمایاں کیا جاتا ہے سنہرے رنگ کا، اس کے متعلق بھی عرض کرنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی کسی کلپ میں اس کو عرض کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس کی کچھ تاریخی حیثیت اس مقام کی وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ ایک عام غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ صحیح علم، پوری طرح سے علم نہ ہونا اس کا سبب ہے۔ مشہور یہ ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی انجام دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نے وہاں مسجد بھی تعمیر کی، اور اس شہر کو بھی حضرت سلیمان نے آباد کیا۔
تو یہ عام طور پر مشہور ہے، لیکن یہ بات تحقیقی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، حدیث کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے روایت عرض کروں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات کیوں صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام، یعنی بیت اللہ۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ دیکھیے سوال تھا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، یعنی تعمیر کے اعتبار سے کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، تو آپ نے فرمایا بیت اللہ بنایا گیا، مسجد حرام۔ ایک تو بیت اللہ ہے جو چار دیواری، جس کو سب جانتے ہیں کہ کعبہ کسے کہتے ہیں، اس کے اطراف میں جو عمارت ہے وہ مسجد حرام ہے۔ عام طور پر مسجد حرام جب بولتے ہیں تو سب دونوں کا مجموعہ مراد لے لیا جاتا ہے۔ کعبہ اگر کہا جائے، بیت اللہ اگر کہا جائے تو اس سے مراد صرف درمیان کا وہ گھر ہے، اور مسجد حرام کا لفظ بولتے ہیں تو یہ دونوں کا مجموعہ عام طور پر مراد ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ سب سے پہلی تعمیر جو ہوئی وہ بیت اللہ کی ہوئی، اور یہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا اور تعمیر کیا گیا روئے زمین پر، تو وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ یہ تو قرآن نے بھی یہ بات عرض کی ہے۔ تو حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں یہی فرمایا کہ بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جس کی تعمیر ہوئی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ بھی سوال کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد کی تعمیر ہوئی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد اقصی بیت اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے پہلے تعمیر ہونے والا مکان ہے، جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک تیسرا سوال کیا جو بہت اہم سوال ہے، میں وہ اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ ان دونوں کی تعمیر میں فرق کتنا ہے، یعنی کتنی مدت کا فرق ہے؟ بیت اللہ کب تعمیر ہوا، بیت المقدس کب تعمیر ہوا؟ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ بیت اللہ پہلے تعمیر ہوا اور بیت المقدس دوسرے بار تعمیر ہوا ہے، لیکن دونوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بات صحیح کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ بات معلوم ہے سب کو کہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی تھی۔ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی گئی تھی، اور پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی کروائی گئی، پھر اس کی تعمیرات ہوتی رہیں، پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعمیر کروائی، اور قرآن مجید میں اسی تعمیر کا ذکر ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ واقعہ یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو اس قرآن کی آیت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو روایتوں کے اندر اس سے پہلے کی تعمیرات کا بھی ذکر موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام، اگر ابراہیم علیہ السلام کی بھی تعمیر اگر لے لیتے ہیں
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کس زمانے میں واقع ہوئی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کس زمانے میں آئے ہیں، میں اس کو بھی سمجھا دوں گا۔ یہ ان دونوں حضرات کا نسب اور نسل تھوڑی سی میں اس کی بھی آپ کو تفصیل بتا دوں، اور بنی اسرائیل کی بھی نسلاً اور اصلاً کیا تفصیل ہے وہ بھی تھوڑی سی میں آپ کو سمجھا دوں گا، کیونکہ یہ تاریخی چیزیں ہیں اور بہت سے حضرات کو معلوم نہیں ہیں۔ تو بہرحال اتنی بات تو اس حدیث سے ثابت ہو گئی کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی ہے۔ نسائی شریف کی ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے 2000 سال قبل بنایا ہے، اور اس کی بنیادیں تا 7 زمینوں کے نیچے تک ہیں۔ یہ وہ تعمیر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے کروائی تھی۔ تو یہ حدیث شریف میں موجود ہوا۔ تو میں نے آپ کو ایک روایت عرض کر دی اور ایک قرآن کی آیت بتائی۔ قرآن کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا تذکرہ ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے کی تعمیرات کا ذکر روایتوں کے اندر حدیث کی روایتوں کے اندر موجود ہے۔ تو نسائی شریف کی اس روایت کے اندر یہ تعمیر جو زمین کے بنائے جانے سے 2000 سال پہلے۔ سامعین، یہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین کو پانی پر جو پھیلایا ہے اس کی ابتدا بیت اللہ کی جگہ سے ہوئی ہے، کہ بیت اللہ کی جگہ پر ایک پانی کا بلبلہ ابھرا، مٹی کا ایک بلبلہ ابھرا، اور اس کو اللہ نے پھیلایا، اور ایسے پھیلایا جیسے روٹی کا پیڑا تختے پہ مانڈے پہ رکھ کر عورت اپنے بیلن سے اس کو پھیلاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے بیت اللہ کی جگہ سے زمین کو پھیلایا ہے، مٹی کو پھیلایا ہے، اور وہ پھیلا کر زمین بچھائی گئی ہے۔ اس طرح زمین بنی ہے۔ تو سب سے پہلا گھر زوئے زمین پر جو آباد کیا گیا، تعمیر کیا گیا، وہ بیت اللہ ہوا، کہ وہیں سے سارے عالم کی اور ساری روئے زمین کی ابتدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر 2000 سال پہلے کروائی، یہاں سے بیت اللہ۔ اب بیت المقدس بھی ممکن ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا ہو، کیونکہ زمین کو پھیلانے میں اور زمین کے بنانے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگا ہے، کہ 6 دن کے عرصے میں اللہ تعالیٰ شانہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو 40 سال کا فاصلہ دونوں کے درمیان میں ہے۔ تو اس حیثیت سے بیت اللہ جس وقت میں تعمیر کیا گیا اسی وقت میں بیت المقدس کی بھی تعمیر عمل میں آئی، اور وہ ظاہر ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو بسایا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، تو حضرت آدم کے ذریعے سے تعمیر کروائی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی تعمیرات بدلتی رہی ہیں۔ کئی موقعوں پر مسجد اقصیٰ کی بھی تعمیر، بیت اللہ کی تعمیر بھی ہوئی ہے۔ پھر جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ کی مشہور ہوئی، اور وہ تعمیر اور اس کی بنیادیں باقی رہیں، اور اس کو ایک عظمت، ان کی تعمیر کو ایک احترام اور ایک عظمت حاصل ہوا، اسی طریقے سے ممکن ہے کہ بیت المقدس کی جو تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے وجود میں آئی وہ مشہور ہوئی،
اور وہ زیادہ معروف ہوئی. لیکن حقیقت تو آپ کے سامنے آ گئی کہ ان دونوں کی تعمیرات اس سے پہلے بہت سالوں پہلے ہو چکی تھی. تو کئی مرحلوں میں تعمیرات ہوئی ہیں. مسجد اقصیٰ یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کا احترام اور جس کا تقدس سارے مذاہب والوں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک بھی، عیسائیوں کے نزدیک بھی اور مسلمانوں کے نزدیک بھی اس کا تقدس اور اس کا احترام کیا جاتا ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ دجال ساری زمین پھرے گا لیکن 4 مسجدوں میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا. ایک مسجد حرام ہے، دوسرے مسجد مدینہ ہے، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی ہے، اور تیسرے مسجد اقصیٰ ہے، اور چوتھے مسجد طور ہے، طور سینا. تو یہ 4 مساجد ایسی ہیں کہ یہاں پر دجال نہیں آ سکے گا. یہ عجیب بات ہے کہ یہودی فلسطین میں آباد ہیں اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس پر قابض ہیں، اور دجال وہاں پر نہیں آ سکے گا، حالانکہ دجال یہود ہی میں سے ہے، یہودیوں ہی میں سے ہوتا ہے، اور یہودی دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس سے مجھے ایک لطیف اشارہ ملتا ہے کہ دجال کے ساتھ مل کر یہودیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے یقینی طور پر ان کو مسجد اقصیٰ سے اور بیت المقدس سے نکلنا پڑے گا، گویا ان کا ہاتھ سے فلسطین چھوٹے گا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیت المقدس یہ ان سے آزاد ہوگا، اور ان کے ظلم سے اور ان کے استبداد سے اور ان کے چنگل اور پنجے سے بیت المقدس چھوٹے گا، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ایک دن ضرور آئے گا. کیونکہ دجال وہاں نہیں آ سکتا تو یہودیوں کو دجال کے ساتھ لڑنا ہے. یقینی طور پر یہودی بیت المقدس سے اور مسجد اقصیٰ کے علاقے سے اور فلسطین سے باہر نکلیں گے، اور تبھی یہ بات وجود میں آ سکے گی. محترم سامعین کرام، یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، اچھا میں نے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل اور سلیمان علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں عرض کر دوں. حضرت ابراہیم اور سلیمان علیہ السلام سے تعلق اور بنی اسرائیل کا باہم ربط، اور مسلمان کون ہیں، مسلمانوں سے اس کا ربط. تو یہ ایک تاریخی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کی جو بعثت ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ تقریباً سمجھ لیجئے کہ اب بعض مورخین کی تحقیق کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2,2500 سال پہلے، 2,2500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں، جبکہ ان کی عمر تقریباً 80 سے زیادہ سال کی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو لڑکا عطا فرمایا، اسماعیل. ان کی 2 بیویاں ہیں، ایک سارہ ہیں جو پہلی بیوی ہیں، اور دوسرے حضرت ہاجرہ ہیں جو دوسری بیوی ہیں. سارہ حضرت سارہ کو ہدیے میں فرعون مصر نے اپنی بیٹی، تحقیق کے مطابق بعض روایتوں میں باندی کا ذکر ہے، خادمہ کا ذکر ہے، لیکن دوسرے علماء محققین نے یہی صحیح قرار دیا ہے کہ وہ اس کی بیٹی تھی، فرعون مصر کی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ. تو ان کو حضرت سارہ کے حوالے کیا خادمہ بنا کر. تو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اور ان کو آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. تو وہ دوسری بیوی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کو اولاد کی بڑی آرزو تھی. جب حضرت ہاجرہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا
تو اللہ نے ان کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائی، اور وہی اولاد حضرت اسماعیل ہیں۔ جب ان کی اولاد ہوئی تو حضرت سارہ کو بھی آرزو ہوئی کہ مجھے بھی اولاد ہو جائے۔ انہوں نے اللہ سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگا، دعا مانگی، اور دعا کے نتیجے میں 13 سال کے بعد ایک لڑکا اور پیدا ہوا جو حضرت سارہ سے، اور ان کا نام رکھا گیا اسحاق۔ تو پہلے بیٹے دوسری بیوی سے پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے، ان کا نام ہوا اسماعیل، اور دوسرے بیٹے پہلی بیوی سے پیدا ہوئے، ان کا نام ہوا اسحاق۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو دودھ پیتے بچے ہونے کی حالت میں، شیر خارگی کے عالم میں، اللہ کے حکم سے ان کو لے جا کر مکہ مکرمہ میں، جہاں بیت اللہ ہے، وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر ان کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے واپس چلے آئے، یہ اللہ کے حکم سے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا فلسطین کے علاقے سے، جس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام آباد تھے، اس علاقے سے بیت اللہ کی طرف، یعنی مسجد حرام کے پاس، مکہ مکرمہ کے پاس، جہاں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آئے تھے، وہاں پر جانا ہوتا رہا بار بار۔ 4 مرتبہ جانے کا ذکر تو موجود ہے، روایتوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، قرآن مجید میں بھی اس کے تذکرے بعض موجود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام برابر وہاں جاتے آتے رہے، اسماعیل علیہ السلام وہاں پر پڑھتے رہے، بڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان کی روزی روٹی کا وہاں پر انتظام ہوتا رہا۔ اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے، وہاں بظاہر کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کیے۔ کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، کوئی وہاں قوم آباد نہیں تھی، کوئی انسان وہاں پر نہیں بستے تھے، اور وہاں پر نہ کوئی جانور رہتے تھے، نہ کوئی گھاس پھوس تھی، نہ کوئی بازار تھا، نہ کوئی سامان تھا جینے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی قدرت سے بہرحال ان کو کھلایا پلایا اور ان کو وہاں پر بسایا۔ ایک مدت کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو یمن میں ایک چند قبیلے آباد تھے عرب کے، اور ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے قبیلہ جرہم، وہ اس قبیلے کا وہاں پر سے گزر ہوا، مکہ مکرمہ سے گزر ہوا، تو وہاں پر حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل بسے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان سے اجازت لی یہاں ٹھہرنے کی، تو انہوں نے اجازت دے دی، وہ وہاں ٹھہر گئے۔ تو جب وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے، قبیلہ جرہم کے لوگ، تو اسی قبیلہ جرہم کے قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کا پہلا نکاح ہوا تھا، اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام زیارت کے لیے تشریف لائے تھے، ملاقات کے لیے، تو وہ موجود نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے شکار کو، یا کسی بھی باہر جنگل میں، پہاڑیوں میں تشریف لے گئے تھے، وہ وہاں موجود نہیں تھے، تو ملاقات نہ ہو سکی۔ تو بیوی نے شکایت کی، روزی تنگی کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اسماعیل کے ساتھ، حضرت اسماعیل ان کے بیٹے کے ساتھ شکوے اور شکایت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اس طرح زندگی گزارنے سے مستقبل میں کوئی نمایاں کام انجام دینے اور ان سے ایک ایسی اولاد کہ جو کچھ نمایاں کام انجام دے، ایسے وجود میں آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو جاتے ہوئے انہوں نے اشارہ دے دیا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو یہ کہہ دینا کہ وہ دہلیز بدل دیں۔ تو انہوں نے سمجھا نہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام آئے اور واقعہ بیوی نے عرض کیا، تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس سے مراد یہ کہ اس بیوی کو طلاق دے دو، تو انہوں نے اس بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد دوسری عورت سے نکاح ہوا، اور
اس عورت کے نکاح میں رہنے کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر زیارت کے لیے تشریف لائے، ملاقات کے لیے. تو اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے. تو وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے یہ کہہ کر گئے، جب بیوی کو دیکھا، پوچھا حال و احوال کہ کیسے چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو شکر ادا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے کہ جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا کہ دہلیز کو باقی رکھیں. تو اس سے اشارہ تھا کہ اس بیوی کو باقی رکھیں. اب جب یہ بیوی دوسری والی اسماعیل علیہ السلام کے نکاح میں رہی تو ان کے ذریعے سے جو اولاد ہوئی وہ تقریباً 12 لڑکے تھے. ان 12 لڑکوں میں سے اکثر اولاد کے احوال کا علم تاریخ مورخین نے تاریخ میں محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ وہ موجود نہیں، ان کو ملا نہیں. البتہ اس میں سے 2 لڑکے کے نام ضبط میں آئے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے قیدار. یہ قیدار جو اسماعیل علیہ السلام کے 12 لڑکوں میں سے ایک لڑکے تھے، قیدار، انہی کی نسل میں معد ابن عدنان آئے ہیں، اور انہی کی نسل میں، معد ابن عدنان ہی کی نسل میں ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا و نبینا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے. اور یہ سارا عرب کے جو قبائل ہیں، قریش ہیں، ان میں یہ سب اسی نسل سے ہیں. قریش بھی اور دیگر عرب کے یہ قبیلے یہ اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اور ان کے بیٹے قیدار سے اور دیگر بیٹوں سے پیدا ہونے والی نسل ہیں. تو گویا سب کے سب یہ بنو اسماعیل ہیں. عرب کے قبیلے سارے کے سارے یہ بنو اسماعیل ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. تو یہ ایک پہلو ہے تاریخ کا، آپ اس کو یاد رکھیں. اب میں دوسری طرف چلتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یہاں ان کو آباد کر کے چلے گئے واپس اپنے علاقے میں، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہجرت ہے وہ فلسطین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اسی زمانے میں چلے آئے تھے. جس بستی میں آئے تھے وہ فلسطین کی ایک جگہ ہے، یہی بیت المقدس کے قریب میں. وہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام آباد ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر بستی کو آباد کیا اور ایک شہر کو آباد کیا اور بسایا، اور اس کا نام انہی کے نام پر الخلیل پڑا. اسی بستی کو الخلیل کہا جانے لگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ مکہ، یہ مقام ہجرت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جزیرہ عرب سے ہی ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے تھے اللہ کے حکم سے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کا نکاح اپنے بھتیجے کی لڑکی سے کروایا. ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، ان کے لڑکے بطویل ابن ناحوریہ ان کا نام بتایا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں. تو ان کی بیٹی سے اسحاق علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا. جب اسحاق علیہ السلام کا نکاح، یعنی یہ رشتے میں حضرت اسحاق کے لیے ان کا ننیالی رشتہ لگتا ہے، ددیالی بھی ہیں. تو اسحاق علیہ السلام کی شادی جب ان کے بھتیجے کی بیٹی سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کچھ اولاد عطا فرمائی. اسحاق علیہ السلام کو ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 اولاد دی.
دونوں بیٹے ہیں، ایک کا نام عیسو ہے اور دوسرے کا نام یعقوب ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے یہ دو بیٹے ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کل 12 لڑکے عطا فرمائے تھے۔ ان 12 لڑکوں میں سے ایک لڑکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو اللہ پاک نے نبی اور پیغمبر بنایا، اور باقی 11 بھائی ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، 11 کوكبا، کہ 11 ستارے، یہ 11 کے 11 یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے اور 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ تو یہ جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے ہیں، ان 12 لڑکوں سے جو نسل آباد ہوئی وہی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ کیونکہ اس یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام تھا اسرائیل، اور اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرا بندے کو کہتے ہیں، ایل خدا کو کہتے ہیں، اللہ کے معنی میں ہے، تو اسرائیل عبداللہ کے معنی میں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، اور ان کی یہ 12 لڑکے، اور ان 12 لڑکوں کی جو اولاد اور نسل آباد ہوئی ہے وہ ہے بنی اسرائیل۔ اب دیکھ لیجئے کہ بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل حقیقت میں یہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ جن کو آج آپ یہود و نصارہ کہتے ہیں، اور یہ یہودی اکثر و بیشتر بنو اسرائیل کی نسل سے ہیں، اکثر و بیشتر یہودی بنو اسرائیل کی نسل سے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہودی ہیں بعض۔ تو یہ بنو اسرائیل ہیں جو یہود اور نصارہ تھے، اہل کتاب بھی ان کو کہا گیا۔ قرآن مجید نے بے شمار جگہ پر بنو اسرائیل کا نام لیا اور بنو اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ یہ بنو اسرائیل سے یہی مراد ہے، یعقوب علیہ السلام کی یہ 12 لڑکوں کی اولاد ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے سارے قبائل یہ بنو اسماعیل میں سے ہوئے، تو یہ آپس میں رشتہ دار ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آنے والے یہ سب بنو اسرائیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنے والے یہ بنو اسماعیل ہیں، اور یہ عرب ہیں۔ یہ آپس میں ایک باپ کی اولاد ہیں۔ یہ ایک عجیب تاریخ ہے جو آپ حضرات کے علم میں شاید نہ ہوگی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بیت المقدس میں جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پر مبعوث ہوئے اور انہوں نے اپنا دار الہجرہ اس کو بنایا، بیت المقدس کے قریب ایک علاقے کو، اور پھر وہاں اپنا کام وہ کرتے رہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، تو انہی کی نسل میں جو ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں پر رہتے تھے، اور ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہاں پر رہتے تھے، اور پھر ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال سے پہلے یہ بات میں آپ کو ہی بتا دوں، آپ کو تو سورہ یوسف معلوم ہے، اور سورہ یوسف کی میں بیان کردہ واقعہ بھی آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب وہاں پر رہتے تھے کنعان میں، جو اسی ملک شام کی ایک بستی ہے، تو اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں لے جا کے ڈالا تھا، اور باپ کے سامنے جھوٹی باتیں آ کر بتا کر باپ کو خاموش کر دیا تھا، اور ایک خون میں لت پت کرتا لا کر بتا دیا تھا کہ بھیڑیے نے ان کو کھا لیا۔ لیکن اللہ کو اپنی قدرت سے یوسف علیہ السلام کو ایک مقام دینا تھا، اور ان کو نبوت بھی دینی تھی،
تو اللہ نے ایک قافلے کو وہاں پہنچایا، اور وہ قافلے نے کنویں میں پانی لینے کے لیے جب ڈول ڈالا تو اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے تھے، اور اوپر انہوں نے پانی سمجھ کر جو کھینچا تو دیکھا، حیرت میں رہ گئے کہ یہ تو نوجوان بچہ ہے، یہ تو لڑکا ہے اس میں خوبصورت سا۔ تو وہ اس کو لے گئے اور مصر میں لے جا کر انہوں نے بازار میں فروخت کیا، اور مصر کے عزیز مصر نے جو خزانچی تھا اس نے ان کو خریدا، اور وہ ان کے ہاں ایک مدت تک رہے، پھر جیل میں چلے گئے، پھر جیل سے نکل کر اللہ رب العزت نے دوبارہ یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی پر پہنچایا، اور عزیز مصر کا مقام ان کو ملا، اور پھر اس کے بعد بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو جس زمانے میں یوسف علیہ السلام وہاں پر حاکم بنائے گئے، اس زمانے میں اللہ نے اپنی قدرت سے قحط سالی پیدا کر کے کنعان سے یعقوب علیہ السلام کے ان لڑکوں کو غلے کی اور اناج کی طلب میں اور تلاش میں وہاں سے ان کو نکالا، اور ان کو پتہ چلا کہ مصر کا بادشاہ غلہ اور اناج تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ اس کی خبر پا کر وہاں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور غلہ دیتے رہے۔ پھر بالآخر اس کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، پھر آخر میں جب پہچان ہوئی تب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور بھائیوں سمیت کنعان سے ان کو بلا لیا مصر میں، اور مصر میں لا کر بسایا۔ تو یہ جو بنو اسرائیل ہیں، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ لوگ مصر چلے گئے، اور جب یہ مصر گئے ہیں تو اس وقت یہ 12 لڑکے اور ان کی بیویاں اور ان کے بچے اور والد یعقوب علیہ السلام، اتنے ہی لوگ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں ان کو بسایا، اور ایک مدت وہاں پر ان کی گزری مصر کے اندر، اور انہی کی نسل میں ان کی نسل بڑھتی رہی۔ پہلے سے مصر میں وہاں پر دوسری مصری قوم آباد تھی، ان کے علاوہ یہ لوگ ہیں بنی اسرائیل آباد ہوئے، ان کی نسل بڑھی اور بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی۔ ان بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ شاہ نے جب ان کی قوم اور نسل بڑھتی چلی گئی، اور یعقوب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام ان سے پہلے، ان کا بھی اسحاق علیہ السلام تو اس سے پہلے انتقال ہو چکے تھے، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی نسل جو وہاں پر آباد ہوئی، تو اللہ تعالیٰ شانو نے ان کی نسل میں ہدایت کے لیے یوسف علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، اور بے شمار انبیاء آئے ان میں۔ مدت دراز تک یہ لوگ مصر میں رہیں، اور وہیں پر بود و باش اختیار کیا ہوا تھا، اور ان میں انبیاء آتے رہے، اور ہزاروں انبیاء آئے۔ نسل کتنی پھیلی آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے، جب انبیاء کرام ہزاروں ان میں آئے ہیں تو نسل کتنی بڑھی ہے، اور کتنی ان کی قوم پھیلی ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے۔ اسی نسل میں، انہی بنی اسرائیل کے نسل میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آئے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے۔ تو یہ انہی کی نسل پھیلتے 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 پھیلتے، اور ان میں یہ سارے مشہور انبیاء کرام ہیں۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داؤد، سلیمان علیہ السلام تو بیٹے ہیں، داؤد علیہ السلام والد گرامی ہیں، تو یہ دونوں بھی انہی بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر، بنی اسرائیل پر بڑے احسانات فرمائے اللہ کے۔ یہی سب سے بڑا احسان تھا جو دینی اعتبار سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، کہ اس خاندان میں اللہ نے نبوت، اور نبوت بھی اتنی زیادہ، اور جب نبوت اتنی زیادہ لوگوں کو دی گئی تھی تو ولایت کتنے لوگوں کو دی گئی تھی، ولی کتنے لوگ تھے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے راہبوں، عبادت گزاروں کے تذکرے کیے جو قابل رشک ہیں، ہزار سال، ڈیڑھ ہزار سال کی عمریں پاتے تھے، اور یہ پوری مدت اللہ کی عبادت میں گزارتے چلے گئے، ایسے عبادت گزار گزرے ہیں۔ تو اس قوم پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام تھا دینی اعتبار سے۔ لیکن اس قوم نے جتنا زیادہ اللہ کو فراموش کیا ہے، جتنی زیادہ سرکشیاں کیے، اور جتنا زیادہ اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف ورزی کیے، اور انبیاء کی بے حرمتی کیے، اتنا شاید کسی نے نہ کیا ہو۔
وہ بھی ایک تاریخ ہے، قرآن مجید نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ مجھے اس کی تفصیل میں اس وقت میں جانا نہیں ہے، میں ایک خاص پہلو آپ کو بیان کر کے مکمل کر رہا ہوں اپنی بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان بنی اسرائیل کو وہاں پر بسایا اور ان میں انبیاء آتے رہے سلسلہ وار، تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا بنی اسرائیل پر، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے باہر نکل گئے تھے، اور مصر سے جو لے کے باہر نکلے ہیں اسی کے بعد آ کر بنی اسرائیل فلسطین میں اور ملک شام میں اس وقت میں آباد ہوئے ہیں۔ میں اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا، اس کا بھی قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے۔ جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، تب ان کی تعداد، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد اس وقت میں تقریباً 6 لاکھ تھی۔ دیکھیے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں اپنے بچوں کو لے کے وہ مصر جا کر آباد ہوئے، تب تو یہ 12 لڑکے اور ان کی بیویاں اور بچوں کے سوا کوئی نہیں، یہی بنی اسرائیل ہے۔ اور جب یہی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر چھوڑ کے باہر نکلے ہیں تو 6 لاکھ ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوئی تھی۔ تو غرض یہ لوگ وہاں سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو حکم دیا کہ دیکھو جس طرح تم کو دریائے نیل پار کر کے فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو ختم کر دیا، تو یہ اللہ کا تمہارے ساتھ ایک معجزہ اور نبی کا معجزہ اور اللہ کی ایک غیبی مدد تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہیں دکھائی دی۔ اب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ آگے ملک شام پر ایک ظالم قوم آباد ہے، ایک ظالم بادشاہ آباد ہے، اس سے تمہیں جہاد کرنا ہے۔ تو اس قوم نے کیا کیا؟ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے جو بدتمیزی کی ہے اور جو ایک گستاخانہ کلمہ نبی کے سامنے عرض کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا ہے، قرآن مجید نے اس کو رقم کیا ہے اور اس کو کوٹ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا تھا پیغمبر اسلام حضرت موسیٰ سے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آئے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ بدتمیزی کا گستاخانہ کلمہ اور بے ادبی انتہائی درجے کی، اور اللہ کی غیبی نصرت اور مدد اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یقین نہ کرنا اور جھٹلاتے ہوئے ایسا جواب دینا اللہ کو بڑا سخت ناگوار گزرا۔ اللہ رب العزت نے بہت سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر یہ پہلا عذاب، کئی تو ویسے پہلے بھی گزرے ہیں، ایک سزا اللہ رب العزت نے ان پر یہ اتاری کہ اب تم اسی میدان میں پڑے رہو گے، یہاں سے تم نہ مصر واپس جاؤ گے اور نہ تم ملک شام جا سکو، اسی میدان میں راستے میں پڑے رہنا۔ تو میدان تیہ میں اللہ نے وہیں پر ان کو محبوس کر دیا، 40 سال تک اسی میدان میں پڑے رہے، وہاں سے نکل نہ سکے، نہ مصر واپس جا سکے۔ حالانکہ مصر پر جو فرعون قابض تھا اس کی حکومت بھی ختم ہو چکی، اس کا ملک تباہ ہو چکا، اب وہ مصر ان کے لیے خالی تھا۔ واپس اسی وقت میں جا کر مصر میں آباد رہ کر مصر کی ساری دولت اور مصر کی ساری سلطنت پر قابض ہو کے وہاں پر مزے سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اللہ نے محروم کر دیا۔ بہرحال اس کی ایک کہانی الگ، داستان الگ ہے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بات کو ختم کروں گا، اگلی بات انشاءاللہ اگلی کلپ میں آئے گی کہ بیت المقدس میں، فلسطین میں ان کو آباد ہونے کا، دوبارہ اپنے وطن میں آباد ہونے کا موقع دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ جو گستاخی کی ہے اس کی سزا میں اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور انہی کے ساتھ میں ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، وہ سب وہیں پر دفن ہوئے۔ بنی اسرائیل بھی بڑی تعداد میں وہاں پر انتقال ہوتے گئے، وہیں دفن ہوتے رہے۔ پھر آگے چل کر یوشع ابن نون علیہ السلام جو انہی کی نسل میں سے تھے، ان کو اللہ نے نبی و پیغمبر بنا کے ان کو ایک 40 سال کا عرصہ گزر گیا اور وہ نسل ساری ختم ہو گئی۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ طے فرما دیا کہ جب تک تمہاری اس نسل کے جوان سارے کے سارے ختم نہیں ہو جائیں گے تب تک تم کو یہاں سے نکلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت کے جتنے جوان تھے سارے کے سارے انتقال کر کے سب نسل ختم ہو گئی، اور اگلی نسل جو بچوں کی صورت میں تھی وہ جب بڑی ہو کر آئی، ان پر دوبارہ اللہ نے وہ حکم کیا یوشع ابن نون کے ذریعے سے، تو انہوں نے اس حکم کو بجا لایا اور جہاد کیا،
اور آگے چل کر ملک شام کو اس قوم کے ذریعے یوشع ابن نون علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے فتح کرایا، اور اس وقت میں وہ آ کر وہاں پر آباد ہوئے اور بسے ہیں۔ یہاں تک تو میں اپنی بات کو روکتا ہوں، اور آگے کی بات انشاءاللہ میں اگلی قسط میں آپ کو بیان کروں گا۔ یہ بھی قسط کافی لمبی ہو گئی، دراز ہو گئی، اگرچہ کہ مجھے مختصر کرنی تھی، مگر مجھے ایک سلسلہ میں نے شروع کر دیا تھا، تو وہ بات کو پورا کیے بغیر ختم کرنا بھی میرے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک سلسلے کو ایک مقام تک لے جا کے پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد کی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ حضرات انتظار فرمائیے اگلی قسط کا اور اگلے پارٹ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں، اور جو مسلمان جہاں پر بھی رہتے ہوں ان کو عزت و سرخروئی سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله